Bismillahirrahmanirrahim. आज माशरत उलूम जुमात दहम हम शुरू करने वाले हैं और हमारा जो पहला चैप्टर का पहला जो टॉपिक है उसका हिस्सा अव्वल ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत, उसका तारुफ और उसके साथ उसके दौर में कौन कौन सी इस्लाहात हुई। चूँकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा है इसलिए ये हम 2 लेक्चर्स में करेंगे। तारुफ के तौर पर अगर हम देख लें तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1928 को पैदा हुए। उसके वालिद का नाम सर शाहनवाज भुट्टो था। अपने रियासत का वो राजा था। पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान के साथ उसने शमूलियत का ऐलान किया जूनागढ़, लेकिन बदकिस्मती से वो पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं हो सका इन दोनों चीज़ों की वजह से। यहाँ पर उसने अपनी सियासी जो जिंदगी का आगाज़ किया था वो बतौर वज़ीर किया, मुशीर भी रहे, सनत व तजारत के वज़ीर भी रहे, वज़ीर ख़ारिजा रहे। और अयूब ख़ान के दौर में 1963 में 1967 में उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से एक सियासी जमात कायम की। 1970 में जनरल याह्या खान ने इलेक्शन करवाया। आम इंतखाबात जब हुए तो मौजूदा पाकिस्तान में, मगरबी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अक्सरियत हासिल हो गई और मशरकी पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश में अक्सरियत अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिली। इस तरह इक़्तिदार की जंग शुरू हो गई, मुज़ाकरात शुरू होने लगे। दोनों पार्टियों के दरमियान मुज़ाकरात के कई अदवार हुए, हालात अबतर से अबतर हो गए। इन्हीं हालात में जनरल याह्या खान ने मशरकी पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज किया। 9th के जुमात में हमारा जो आखिरी टॉपिक था वो यही था कि मशरकी पाकिस्तान के अलहदगी के असबाब, और 10th में ये जो है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1971 के ऑनवर्ड हम पढ़ रहे हैं। तो उसी तसलसल में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पर चूँकि अक्सरियत थी, भारत ने 15 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान पर हमला कर 16 दिसंबर 1971 को मशरकी पाकिस्तान अलहदा होकर बांग्लादेश बन गया। यहाँ पर चूँकि अक्सरियत ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी तो 20 दिसंबर 1971 को जनरल याह्या खान ने उसे इक़्तिदार दे दिया और वो पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने। तो इससे पहले जनरल याह्या खान और जनरल अयूब खान मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन चुके थे, लेकिन चूँकि उनका ताल्लुक अस्करी क़यादत से था, फौज से था और एक सिविलियन थे, तो 20 दिसंबर 1971 को हालात को काबू करने के लिए उसने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया, जो कि उसने 20 अप्रैल 1972 को मुल्क से उठाया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब इक़्तिदार संभाला तो उसके सामने बहुत से हालात ख़राब थे। हालात ख़राब होने की वजह से उसे ऐसे बहुत से स्टेप्स उठाने पड़े जो बहुत ज़्यादा सख्त थे। लेकिन मसाइल क्या थे? सबसे बड़ा मसला ये था कि भारत के पास हमारे 93,000 सिविलियन और फौजी जंगी कैदी थे। सबसे प्रायोरिटी में अव्वलियत फोकियत उसने इसको दी कि अपने जो जंगी कैदी है उसको रिहा करे। तो मुज़ाकरात के बाद उसने उस 93,000 जो फौजी और सिविलियन थे उसे भारत से रिहा करवाया। उसके पास नामहदूद इख्तियारात थे। उन्हीं नामहदूद इख्तियारात को बरमिलकार रखते हुए उसने गवर्नरों को चारों सूबों, पाकिस्तान के चारों सूबों सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और सरहद मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नरों को तब्दील किया। सिंध में मुमताज़ अली भुट्टो को गवर्नर बनाया। खैबर पख्तूनख्वा में हयात मोहम्मद खान शेरको को
ذمہ داری کی جگہوں پر نافذ کیا، بٹھا دیا۔ جتنے بھی اس وقت، اس سے پہلے 71 سے پہلے جتنے بھی ریاست یہاں موجود تھے، اس کے نواب تھے، سرکاری طور پر انہیں مراعات، وظائف اور جب خرچ ملتا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے آتے ہی ان نوابوں کے وہ وظائف اور جیب خرچ بند کر دیے۔ اس کے پاسپورٹ اور جو سرمایہ دار لوگ تھے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے تاکہ یہ اپنا سرمایہ پاکستان سے باہر نہ لے جا سکے۔ 300 بیوروکریسی کو قابو کرنے کے لیے اس نے 313 سرکاری ملازمین کو کرپشن کے الزام میں انہیں نااہل کر دیا، اور اس طرح اسی کے دور میں بہت سے اصلاحات ہوئی۔ تو ہم 2 حصوں میں اصلاحات کی بات کریں تو تعارف تھا، 3 آج ہم پڑھیں گے اور 3 دوسرے لیکچر میں ہم اس کو بات کریں گے۔ سب سے پہلی جو اصلاحات میں ہم بات کریں گے اکنامک ریفارمز، معاشی اصلاحات۔ حالات بہت زیادہ خراب تھے تو بہت مایوسی پھیل چکی تھی، ایک طرف جنگ ہوا تھا، دوسری طرف ہم سے ہمارا ایک بازو کٹ چکا تھا، تو عوام بہت زیادہ مایوس ہو چکے تھے، عوام کی حالت بہت زیادہ خراب تھی معاشی لحاظ سے بھی۔ تو معاشی لحاظ سے اس کو بہتر بنانے کے لیے اس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ سبسڈی دی ان اشیاء ضروریہ پر جو لوگوں کو مہنگے داموں خریدنا پڑتی تھی۔ اسی طرح جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہماری ہے وہ ہے زراعت۔ تو زراعت میں کاشتکاروں کو اس نے کھاد، بیج، ٹریکٹر امدادی قیمتوں پر دینا شروع کر دیے تاکہ جب کاشتکار کی مالی حالت اچھی ہوگی تو اس کے ساتھ ہماری زراعت بھی اچھی ہوگی، اور جب زراعت اچھی ہوگی تو ہماری معیشت اچھی ہوگی۔ ملازمین کے لیے مراعات، جو سرکاری ملازمین تھے اس سے پہلے مختلف اسکیل ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے اسکیلوں میں یکسانیت پیدا کی اور اسکیلوں کو صرف 22 اسکیل تک محدود کر دی۔ جو نوکر پیشہ افراد تھے، ملازمین تھے، ان کو پہلے قرضے نہیں دیے جاتے تھے، تو ملازمت کے دوران ان کو قرض کی سہولت فراہم کی، اور جو پینشن تھا جو بڑھاپے میں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ لیتے تھے اس میں اس نے اضافہ کر دیا تاکہ اس کی معاشی حالت بہتر ہو جائے۔ جو غریب اور کم تنخواہ پانے والے ملازمین تھے ان کے بچے جو فیس دیا کرتے تھے مختلف اسکولوں میں اس کو فیس معاف کر دی گئی۔ پینشنر یعنی ریٹائرڈ ہونے والے پینشن لینے والے کی فوتگی کے بعد اس کی بیوہ کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اس کا پینشن لے سکتی ہے۔ پولیس فورس چونکہ سیکیورٹی امن و امان لانے کے لیے بہت لازمی ہے، ضروری ہے، تو اس کے لیے انہوں نے وہاں پولیس فورس میں بھی مراعات کی، اصلاحات کی اور بہت سے مراعات دیے۔ دوسری چیز جو ہم پڑھتے ہیں اصلاحات میں وہ ہے لیبر اصلاحات، مزدور، کام کرنے والے لوگ۔ 1971-72 تک جتنے بھی ملازمین تھے، مزدور کارکن تھے، کارخانوں میں کام کرنے والے پرائیویٹ لوگ تھے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو اس کے لیے اس نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں قانون سازی کی۔ مزدوروں کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق اس نے منظور کروائے کہ دے آر آل ہیومنز، وہ بھی انسان ہیں، اس لیے ان کو بھی دینی چاہیے وہی حقوق جو عام لوگوں کو ہیں۔ سرمایہ دار لوگ جو کمزوری سے فائدہ اٹھاتے تھے، استحصال کرتے تھے مزدوروں کا، اس کو ختم کیا اس نے۔ دوران ملازمت اگر کوئی زخمی ہو جائے یا بیمار ہو جائے
رہنے لگا، اور اگر اپنی مدت جو اوقات ہے اس کے کام کرنے کے اس سے زیادہ اگر وہ کام کرنا چاہے تو اوور ٹائم کے ذریعے وہ اور پیسے کما سکتے ہیں۔ مزدوروں کی جو یونین تھی اس کو بحال کیا، بنایا تاکہ مزدوروں کی آواز حکومت تک، سرمایہ دار تک، کارخانہ دار تک پہنچ سکے۔ بڑھاپے میں جو پہنچ جائے اور ریٹائرڈ ہو جائے تو اس کو بھی پرائیویٹ ادارے پینشن دیا کریں گے۔ بیمہ پالیسی بھی اپنائی گئی، اجتماعی بیمہ پالیسی اپنائی گئی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی فوت ہو جائے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس سے وہ فوت ہو جائے دوران ملازمت، تو اسے اس کی لاحقین کو پیسے مل سکے۔ یہ چیز غور کرنے کی ہے، اس پہ غور ہونا چاہیے، کیونکہ بلا وجہ نوکری سے برخاست کیا جاتا تھا، تو یہ قانون سازی کی گئی کہ کسی بھی مزدور کو، کسی بھی نوکر کو بغیر کسی وجہ کے کوئی مالک برخاست نہیں کر سکتا۔ اور مزدوروں کے جو بچے ہیں، کارخانہ داروں کو کہا گیا کہ آپ نے ایسے اسکول بنانے ہیں جس میں مزدوروں کے بچوں کو مفت تعلیم دی جا سکے۔ صنعت کارخانے، جس طرح ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہاں پر زراعت جو ہے وہ دا بیک بون آف اور اکانومی، اسی طرح انڈسٹری بھی دا بیک بون آف اور اکانومی۔ صنعتیں ہماری زیادہ تر زراعت پہ چلتی ہے، لیکن جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں، ایک ہے پرائیویٹائزیشن اور ایک ہے نیشنلائزیشن۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے آتے ہی 1972 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے نیشنلائزیشن قائم کی۔ یہ بہت سے ایسے کارخانے یعنی فولاد، لوہا، بھاری انجینئرنگ، دھاتوں کی بنیادی صنعت، موٹر، ٹریکٹر کی جو اسمبلنگ پلانٹ سے جوڑنے کے پلانٹ سے، بجلی سے ریلیٹڈ کارخانے، گیس سے ریلیٹڈ کارخانے، تیل سے ریلیٹڈ کارخانے، آئل ریفائنز جتنی بھی تھی اس کو اس نے نیشنلائز کیا، قومیہ نے اپنی سرکاری تحویل میں اسے لے لیا۔ پھر اس کے بعد 16 جنوری 1972 کو اس میں 20 بڑے اور کارخانوں، 11 اور بڑے کارخانے اور اس طرح بہت بڑے بڑے جو کارخانے تھے ان کو اس نے نیشنلائز کیا۔ لیکن اس کا ایک نقصان ہوا۔ نقصان یہ ہوا کہ جب یہ کارخانے پرائیویٹ اونرشپ میں تھے تو وہ فائدہ دے رہے تھے، اس میں کام کرنے والے لوگ کام کیا کرتے تھے، سرکاری تحویل میں لینے سے ان لوگوں نے